اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، فابان فضیلته علی سائر الشہور بما جعل له من الحرمات الموفورہ والفضائل المشہورہ، فحرم فیہ ما احل فی غیرہ اعظاما وحجز فیہ المطاعم والمشارب اکراما، وجعل له وقتا بینا لا یجیز جل عز وجل جل وعز ان یقدم قبلہ۔ صحیفہ کاملہ کی 44ویں دعا، جو دعائے استقبال ماہ رمضان سے مشہور ہے، اس دعا میں امام علیہ السلام نے اللہ کے اس محترم مہینے کا استقبال کیا ہے، اور آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں کہ امام نے اپنی اس مختصر سی دعا میں ماہ رمضان المبارک کے کتنے فضائل کو ایک مقام پر سمیٹ دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ استقبالیہ دعا ہے، مگر استقبال ہی میں انسان کی شخصیت کا صحیح تعارف ہوتا ہے، اور جب ہم کسی کو ویلکم کہتے ہیں تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والا کون ہے، کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور دوسری بات ہماری نظر میں اس کی اوقات اور عظمت کیا ہے۔ لہٰذا دونوں ہی چیزیں ہیں، ماہ رمضان کی عظمت کو جاننا بھی ضروری ہے جو ہمیں یہ دعا بتا رہی ہے، اور دوسرے کہ خود ہماری اپنی معرفت بھی ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم نے قرآن مجید نازل کیا ہے، اور یہ قرآن وہ ہے جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا، اور جتنے بھی ماہ رمضان کے نام ہیں امام نے ایک ایک کر کے گنائے۔ اگرچہ اس دعا میں نہیں ہے، لیکن حدیث پیغمبر کے مطابق اس مہینے کا ایک نام شہر العتق ہے، یعنی پروردگار عالم اس مہینے میں اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، جیسے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا ان للہ تعالی فی کل لیلۃ من رمضان 600,000 عتیق من النار۔ پروردگار عالم ماہ رمضان کی ہر رات میں 6,000 لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ اعتق اللہ بعدد كل ما مضى، اور جب اس کی آخری رات آتی ہے تو ماہ رمضان المبارک میں اللہ نے جتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا تھا ان کے گناہوں کو معاف کیا تھا، آخری رات میں اتنے ہی لوگوں کو خدا معاف کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ شہر العتق ہے، آزادی کا مہینہ ہے۔ تو اب اگر اس کے باوجود جب خدا کی رحمت اتنی عام ہے کہ معبود پروردگار اس طریقے سے بندوں کے گناہوں پر گناہ معاف کر رہا ہے، انہیں بخش رہا ہے، تو پھر بھی اگر کوئی آدمی اپنی معافی نہیں کرا پا رہا ہے اور وہ اس مہینے میں جہنم کی آگ سے آزاد نہیں ہو رہا ہے، تو اس سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان میں ہر رات میں ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ معصومین نے کہا ہے کہ یہ دعا کرو کہ پروردگار اس مہینہ کے ختم ہونے سے پہلے پہلے مجھے آزاد کر دے اور جہنم کی آگ سے میری گردن کو چھڑا دے۔ مختصر یہ کہ بہرحال اس مہینے میں آدمی کو کوشش کرنا چاہیے، اور شیطان کے جو پھندے ہیں، جو عادتیں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان سے اپنے کو بچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ شیطان کو جیل میں زنجیروں میں بند کر دیتا ہے، شیطان قید ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جنت کے اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میں خالی آپ سے اتنا ہی عرض کروں گا کہ ہم سنتے آتے ہیں بچپنے سے، اور علماء
اور خطبہ، نصیحت کرنے والے بزرگان یہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہر ایک کی زبان پر رہتا ہے کہ شیطان بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان بند ہونے کے باوجود بھی بعض لوگوں کو بہکاتا ہے، اور ماہ رمضان میں بھی کچھ لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو گناہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو روزہ کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو ایسے کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو ماہ رمضان میں زیب نہیں دیتے۔ تو اس کے لیے مجھے اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ اللہ اس مہینے میں شیطان کو بند کرتا ہے تو ہم بھی شیطان کے شر سے بچیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی اس کے لیے پہلے سے تیاری کرے۔ اگر ہم نے پہلے سے تیاری نہیں کی اور پہلے سے اپنے کو آمادہ نہیں کیا اور شیطان نے پہلے سے انسان کو چارج کر دیا تو وہ چارجنگ ہو سکتا ہے ماہ رمضان تک چلتی رہے۔ کوئی ایسی برائی جس کی پہلے سے عادت پڑی ہوئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ماہ رمضان کا چاند دکھائی دیا اور انسان چھوڑ دے گا، کیسے چھوڑ دے گا؟ چھوڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ پریکٹس چاہیے، کچھ نہ کچھ محنت چاہیے، اپنے اوپر کنٹرول چاہیے۔ برائی سے بچنے کے لیے ہمیں واقعاً کچھ تہذیب نفس، کچھ اچھے کام کرنا پڑیں گے، جب ہم اس برائی سے بچیں گے۔ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، ماہ رمضان کا چاند دکھائی دے گیا، مہینہ چل رہا ہے، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 10-12 دن گزر گئے ماہ رمضان کے۔ تو جب ماہ رمضان کے اتنے دن گزر گئے تو کوئی ہماری صحت کے اوپر اثر نہیں ہے، تو کہیں گے دیکھو شیطان بند ہے اور یہ شیطانی کام کر رہے ہیں۔ اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے پہلے سے تیاری نہیں کی ہے، لہٰذا شیطانی کاموں سے بچنے کے لیے بھی ہمیں پہلے سے تیاری کرنا ہوگی۔ جس طریقے سے بچوں کو پہلے سے ویکسینیشن لگایا جاتا ہے، پہلے سے ٹیکہ دیا جاتا ہے، اور بیماری سے بچنے کے لیے ڈاکٹر پہلے ہی ان کو پیش بندی کے طور پر علاج اور معالجہ کرتے ہیں، انہیں دوا دیتے ہیں، ویکسینیشن کرتے ہیں، ٹیکہ لگاتے ہیں، اسی طریقے سے ماہ رمضان آنے سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے تھا جو نہیں کر پائے۔ اب نہیں کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اب بھی موقع نہیں ہے، جب شیطان بند ہے تو ہمیں آسانی ہے اس برائی کو چھوڑنے میں۔ کوئی بھی گناہ ہے، کوئی بھی غلطی ہے، کوئی بھی غلط کام ہے جس سے لوگ، قوم، پبلک، انسانیت کو نقصان پہنچ رہا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب کیونکہ ماہ رمضان چل رہا ہے اور شیطان بند ہے تو اب شیطان ہمیں بہکانا چاہے گا تو وہ نہیں بہکا سکے گا اور ہمیں اس سے نکلنا آسان ہے۔ لہٰذا اب بھی وقت ہے، جتنے دن ماہ رمضان اس میں متبرک اور محترم مہینے کے باقی ہیں، کہ ہم اس میں پوری تیاری کریں اور ابھی سے طے کر لیں کہ معبود پروردگار اب تک جو ہوا ہم اس کے لیے معافی چاہتے ہیں، آئندہ ہم اس طرح کے گناہوں میں نہیں پڑیں گے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ فَأَبَانَ فَضِيلَتُهُ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ بِمَا جَعَلَ لَهُ مِنَ الْحُرُمَاتِ الْمَوْفُورَةِ۔ پروردگار عالم نے اس مہینے کو ایک خاص اہمیت اور عزت عطا کی ہے اور اسے فراوان بے شمار عزتوں سے نوازا ہے، اور مشہور فضیلتوں کے ذریعے اسے تمام مہینوں پر عظمت اور فضیلت عطا کی ہے، اور اس کے احترام میں ان چیزوں کو بھی حرام قرار دے دیا ہے جو دوسرے مہینوں میں حلال تھیں، اور اس کے اکرام میں کھانے پینے کو بھی ممنوع قرار دے دیا ہے، اور اس نے اس کے لیے ایک واضح وقت قرار دیا ہے جس سے نہ مقدم کرنے کی اجازت ہے اور نہ مؤخر اور لیٹ کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے اس مہینے کو فضیلت عطا فرمائی، اور جب فضیلت عطا فرمائی تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کو کوئی فضیلت دی جاتی ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ اصول، قاعدے، قانون بھی بنائے جاتے ہیں۔ ایک بچہ ایسے ہی گھومتا رہتا ہے، اس کو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اسکول شروع ہو چکے ہیں، اب بچے کا آپ نے ایڈمیشن کرا دیا تو وہی بچہ جو جب دل چاہتا تھا سوتا تھا، جب دل چاہتا تھا اٹھتا تھا، جب دل چاہتا تھا کھیل رہا ہے، جب دل چاہتا ٹی وی دیکھ رہا ہے، وہی بچہ اب اسکول میں ایڈمیشن کے بعد ایسا نہیں ہے اپنی مرضی سے اٹھے، اپنی مرضی سے سوئے، اپنی مرضی سے ٹی وی اور کارٹون دیکھے۔ آپ صبح سویرے بچے کو اٹھاتے ہیں، اسے تیار کراتے ہیں، نہلا دھلا کر اسے اسکول پہنچا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ کے اسکول کا وقت شروع ہو چکا ہے، لہٰذا اب گھر میں آرام کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ تو جب ہم کوئی فضیلت دینا چاہتے ہیں، کسی کا احترام اور کسی کی عظمت ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ اصول، قاعدے ضروری ہیں۔ تو جس طریقے سے
عام حالات میں یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ماہ رمضان میں رکھا کہ سال بھر جو چیزیں ہمارے لیے جائز تھیں ان میں سے بعض چیزوں کو، کچھ چیزوں کو اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر حرام قرار دے دیا اور ان کے اوپر پابندی لگا دی کہ تمہیں یہ کام اس مہینے میں نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس مہینے کی عظمت اور احترام کے لیے۔ کھانا پینا اس مہینے میں صبح سحر کے وقت سے لے کر کے اول اذان صبح سے لے کر کے مغرب کی اذان تک، مغرب کے وقت تک کھانا پینا اور وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا استعمال کرنا حرام ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کام کر رہا ہے تو گویا وہ گناہ کر رہا ہے اور اس مہینے کی حرمتوں کو توڑ رہا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کے لیے حرام ہو اور برا ہو کہ جو آدمی ماہ رمضان میں روزے رکھ سکتا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو مسافر ہے، ایک انسان وہ ہے جو مریض ہے، ایک انسان وہ ہے جو کمزور ہے، کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ وہ بھی اگر ماہ رمضان میں سب کے سامنے وہ کام انجام دے جس سے ماہ رمضان کی حرمت پامال ہوتی ہو، سب کے سامنے بیٹھ کے انسان کھا رہا ہے، سڑک پر چلتے ہوئے کھانے پینے کا اظہار کر رہا ہے، جب وہ کام کر رہا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی بھی اجازت شریعت میں نہیں دی گئی ہے، اور اس سے بھی مسلمان کو منع کیا گیا ہے کہ اس حد تک اگر آپ کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے تب بھی آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس مہینے کی یہ بے احترامی کریں اور آپ سڑک پر چلتے ہوئے کھائے پئیں یا دوسرے کام انجام دیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو اسلامی ممالک ہیں یا حتیٰ کہ ہمارے ملک میں بھی جو واقعاً اسلام کے قانون کے پابند ہیں وہ لوگ اس طرح کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیتے جس سے ماہ رمضان المبارک کی بے احترامی ہو، لہٰذا ہمیں اس کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے پروردگار عالم نے جعل وقتاً، ماہ رمضان کا وقت معین کیا ہے۔ ایک مہینہ جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند دکھائی دے گا آپ کے لیے روزہ فرض ہو جائے گا، جب عید کا چاند دکھائی دے گا آپ کے لیے روزہ ختم ہو جائے گا۔ امام کیا کہتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ نے وقت معین کیا ہے، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اور اس وقت کے بغیر آدمی اس کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان کا بھی وقت ہے۔ اگر آپ عربوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو عرب میں 4 محترم مہینے تھے جو اسلام نے بھی باقی رکھے۔ عرب کیا کرتے تھے کہ اپنے حالات کے اعتبار سے جب کبھی بھی دیکھتے تھے کہ کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو وہ کیلنڈر چینج کر کے اس مہینے کو پیچھے کر دیتے تھے یا اس مہینے کو آگے بڑھا دیتے تھے کہ نہیں، اس مرتبہ ماہ رمضان مثلاً جون میں آ رہا ہے اور یہ مہینہ ماہ رمضان جون میں چل رہا ہے، جولائی میں چل رہا ہے، تو نہیں، اب 2 مہینے کے بعد اس کو جنوری میں لے جایا جائے، دسمبر میں لے جایا جائے، چند مہینے کے بعد، تاکہ روزہ رکھنے میں آسانی رہے، یا اس کو پہلے ہی انجام دے لیا ہے تاکہ روزہ رکھنے میں آسانی رہے۔ تو عرب یہ کام کیا کرتے تھے کہ ماہ رمضان کو محترم مہینوں کو پہلے یا بعد میں کھسکا دیتے تھے۔ امام نے فرمایا کہ جعل لہ وقتاً، پروردگار عالم نے ماہ رمضان کے لیے وقت معین کر دیا ہے، اور یہ وقت 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا۔ چاند دیکھ کر اور عید کا چاند دیکھ کر ماہ رمضان آپ کو شروع کرنا ہے اور عید کے چاند پر ختم کرنا ہے، اور اس سے کے مطابق ہی روزہ رکھنا ہے۔ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کیلنڈر کھسکا دے۔ ہاں، البتہ اگر سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کوئی اور مجبوری کی وجہ سے اگر انسان روزہ نہیں رکھ پایا ہے تو پھر اس کی قضا اسے ماہ رمضان کے بعد کرنا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ روزے کی قضا ہوگی۔ جو فضیلت اس مہینے میں روزہ رکھنے کی تھی یا دوسرا ثواب تھا وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکے گا اور وہ اس سے یقیناً محروم رہے گا۔ رب کریم سے یہی دعا ہے کہ پروردگار، یہ تیرا محترم مہینہ با فضیلت مہینہ ہے، جو تو نے حرام قرار دیا ہے ان سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، جو فرائض، واجبات اور مستحبات تو نے ہمارے اوپر لاگو کیے ہیں ان پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے میں ہماری مدد فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔